الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہار بورڈ میٹرک پریکشا اردو مضمون کے 100 سوالات آبجیکٹیو کی شکل میں لے کر۔ یہ وہ 100 سوالات ہے جو 2025 کے امتحان میں انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ یہ سوالات بہار بورڈ کے ہر سال کے پیپر میں آتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ان 100 سوالوں کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، انشاءاللہ آپ 100% نمبرات حاصل کر لیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل میں ندا فاضلی کا شعری مجموعہ کون ہے؟ درج ذیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیے۔ درج کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ کاپی میں کسی چیز کو جب ہم درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں درج کرنا۔ اور ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے۔ درج ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے دیے ہوئے۔ جیسے ہندی میں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا رہتا ہے، نیچے دیے ہوئے پرشن کو حل کیجئے، ہے نا؟ تو درج ذیل نیچے دیا ہوا۔ درج ذیل میں ندا فاضلی کا شعری مجموعہ پوچھا کیا جا رہا ہے کہ یہ 4 آپشن ہے، اور ان 4 آپشن میں سے ندا فاضلی کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو اے شوخی تحریر، بی آہنگ، سی انکار، ڈی زندگی کی تڑپ۔ تو ندا فاضلی کا شعری مجموعہ زندگی کی تڑپ ہے، زندگی کی تڑپ۔ سوال نمبر 2، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے مطلع، بی مقطع، سی ردیف، ڈی قافیہ۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع، مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ شامل نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شامل کا مطلب ہوتا ہے شامل، اور نصاب کا مطلب ہوتا ہے سلیبس، یعنی میٹرک اردو کا جو مضمون ہے اور اردو کا جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں قمر جہاں کا کون سا افسانہ پڑھایا جاتا ہے؟ اے آشیانہ، بی کٹی ہوئی شاخ، سی فرار، ڈی بھابھی جان۔ تو قمر جہاں کا افسانہ جو شامل نصاب ہے وہ ہے کٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی شاخ۔ نمبر 4، ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1930، بی 1932، سی 1934، ڈی 1936۔ تو عبد المغنی کی پیدائش 1934 میں ہوئی تھی، 1934 اورنگ آباد ضلع بہار کے اندر۔ 5، لطف الرحمان کے والد کا کیا نام تھا؟ والد یعنی باپ۔ اے مولوی عبد الغفور، بی مولوی عبد الودود، سی مولوی عبد الشکور، ڈی مولوی عبد الحق۔ تو لطف الرحمان کے والد کا نام مولوی عبد الغفور تھا، اے عبد الغفور۔ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ اے گرہن، بی دانا و دام، سی اپنے دکھ مجھے دے دو، ڈی لاجونتی۔ تو بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام ہے، آپشن بی دانا و دام۔ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ تو ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اے پلاٹ، بی اسٹیج، سی کردار، ڈی مکالمہ۔ تو آپشن ہوگا بی اسٹیج، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر۔ نمبر 8، آریہ بھٹ کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ وفات بولتے ہیں انتقال کو، مر جانے کو۔ تو آریہ بھٹ کی مرتیو جو ہے وہ کتنے ورش کی آیو میں ہوئی تھی؟ اے 80 سال، بی 84 سال، سی 88 سال، ڈی 90 سال۔ تو آپشن جواب ہوگا 88 سال، سی۔ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو نذیر احمد کا انتقال 1910 میں ہوا تھا، 1910، آپشن بی۔ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اردو معلیٰ جو ہے وہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، ڈی مرزا غالب۔
اردو اخبار دارالسلطنت کب شروع ہوا؟ یعنی دارالسلطنت یہ اخبار جو تھا اس کو چالو کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام یہ شروع ہوا تھا. تو یہ کب شروع ہوا تھا؟ 1880 میں. 1880 سی. نمبر 12 مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ تو مہدی افادی نے 3 شادیاں کی. سی 3 شادیاں کی تھی. نمبر 13 چکبست کا پورا نام کیا ہے؟ تو چکبست کا پورا نام ہے پنڈت برج نارائن. آپشن اے پنڈت برج نارائن. 14 رقص حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو رقص حیات یہ پرویز شاہدی کا شعری مجموعہ ہے. پرویز شاہدی. آپشن بی پرویز شاہدی. چکبست کس پیشے سے منسلک تھے؟ یعنی چکبست نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ تو چکبست پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے یعنی وکالت. آپشن اے وکالت. نعیم کس شعبے میں ملازمت کرتے تھے؟ تو حسن نعیم جو ہے وہ وزارت خارجہ سے وابستہ تھے. اے وزارت خارجہ یعنی فورین منسٹری ودیش منترالیہ. تو حسن نعیم جو ہے وہ وزارت خارجہ میں ملازمت کرتے تھے. نمبر 17 ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عرفان صدیقی نے کہاں سکونت اختیار کی؟ یعنی عرفان صدیقی جب اپنی نوکری سے ریٹائر ہو گئے. ملازمت سے سبکدوشی، ملازمت کہتے ہیں نوکری کو، سبکدوشی ریٹائر ہونا. تب انہوں نے جا کر کہاں پر سکونت اختیار کی؟ تو لکھنؤ. ڈی لکھنؤ. پروین شاکر کی وفات کب ہوئی؟ تو پروین شاکر کی وفات 1994 میں ہوئی. سی 1994 میں اسلام آباد کے اندر ایک سڑک حادثے میں پروین شاکر کی وفات ہو گئی تھی 1994. نگار عظیم نے کس مغل بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ یعنی نگار عظیم نے کس مغل بادشاہ پر کتاب لکھی ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر. اے بہادر شاہ ظفر پر نگار عظیم نے کتاب لکھی ہے. درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ درجہ حرارت بولتے ہیں ٹیمپریچر کو، یعنی زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ تو زمین کا درجہ حرارت بہت موزوں اور معتدل ہے. ڈی بہت موزوں. موزوں کا مطلب ہوتا ہے مناسب، بہت بہتر، اور معتدل کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، بیچ کا. تو زمین کا درجہ حرارت جو ہے جانداروں کے لیے بہت موزوں اور معتدل ہے. آپشن ڈی. کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں. بی خدا کی تعریف. محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ تو فرار کس کا افسانہ ہے؟ سید محمد محسن کا. اور یہ کس نوعیت کا، کس ٹائپ کا ہے؟ نوعیت کا مطلب پرکار، ٹائپ. تو ڈی نفسیاتی نوعیت کا. آپشن ہوگا ڈی نفسیاتی. عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو نگار عظیم کا آشیانہ نصاب میں شامل ہے. آشیانہ. ڈی آشیانہ. کا انتقال کب ہوا؟ تو سر سید کا انتقال 1898 میں. اے 1898 میں علی گڑھ میں ہوا. سر سید علی گڑھ میں ہی مدفون ہے. تو 1898. کی والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ یعنی ماں کا، بھیم راؤ کی ماں کا کیا نام تھا؟ تو ماں کا نام تھا بھیم بائی. ڈی بھیم بائی. میں گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ دور کا مطلب زمانہ. یعنی ہندوستان میں جو گپت ونش کا دور تھا وہ کیسا دور تھا؟ تو وہ سنہرا دور تھا. سنہرا. سی سنہرا. غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو مرزا غالب کی وفات 1869. ڈی مرزا غالب کی وفات 1869 میں ہوئی تھی. مولوی سید مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ تو مولوی سید مقبول احمد جو تھے وہ مہدی افادی کے دوست تھے. دوست. ڈی دوست. نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ بیدی سے جو انٹرویو چیپٹر ہے اس میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ تو بیدی سے انٹرویو لیا گیا. بیدی. ڈی
बेदी। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है, रुकैया। बी, रुकैया भाभी। अफसाना नसीर और खदीजा, नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ राशिदुल खैरी है, ई, राशिदुल खैरी। सिराज की मुलाजमत किस शहर में लगी? सिराज जो है ये अफसाना आशियाना में से है। तो अफसाना आशियाना में जो सिराज है बरकत अली सिद्दीकी का बेटा है, तो उसकी नौकरी कहाँ लगी थी? तो बेंगलोर में, डी, बेंगलोर। रिया का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? तो रिया जो है वो मजमून है, ऑप्शन बी, रिया सर सैयद अहमद खान का मजमून है, रिया मजमून बी। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? तो परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन है, सैयद इकराम हुसैन। शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? निसाब के अंदर जो गालिब का मरसिया शामिल है उसमें गालिब ने वो किसकी मौत पर वो मरसिया लिखा है? तो वो आरिफ की मौत पर, डी, आरिफ। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा तबाबत था, तबाबत, बी, तबाबत। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ़े शायरी के शायर हैं? तो सलाम मछली शहरी जो है वो गीत के शायर हैं, गीत, डी, गीत। ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, 7, सी। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो परवीन शाकिर की शादी जो है वो डॉक्टर नसीर अली, डॉक्टर नसीर अली, बी। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो नसीम जो है वो शायरी में आतिश के शागिर्द थे, आतिश, बी, आतिश लखनवी। सवाल नंबर 41, आर्यभट्ट ने अपनी तजर्बा गाह कहाँ बनाई थी? तो आर्यभट्ट ने अपनी तजर्बा गाह तेलंगाना में बनाई थी, तेलंगाना, डी, तेलंगाना। तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? तौबतुन नसूह किताब का नाम है। तो ये किताब किसने लिखी है? तो तौबतुन नसूह जो है वो नज़ीर अहमद की तसनीफ है, सी, नज़ीर अहमद। फाजली फिल्मों में क्या करते थे? तो निदा फाजली फिल्मों में गाना लिखते थे, ए, यानी निदा फाजली जो थे वो फिल्मी दुनिया से किस हैसियत से वाबस्ता थे, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो नगमा निगार और मुकालमा निगार, नगमा निगार, नगमा निगार और मुकालमा निगार। तो निदा फाजली फिल्मों में क्या करते थे? गाना लिखते थे। महमूद औरत जात से खौफज़दा रहने लगा था, क्यों? यानी महमूद जो आशियाना अफसाना का किरदार है ना, उसमें महमूद जो है औरत जात से क्यों डरने लगा था? तो ए, औरत की बेवफाई की वजह से, बी, औरत की बदसूरती की वजह से, सी, औरत की बदसलूकी और बदजुबानी की वजह से, डी, किसी और वजह से। तो इसका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन सी, सी। महमूद जो था वो औरत की बदसलूकी और बदजुबानी की वजह से खौफज़दा रहने लगा था। ज़मीन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं? तो ज़मीन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, डी, ग्लोबल वार्मिंग। आगा हश्र कौन थे? तो आगा हश्र जो थे वो उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार थे, उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार, सी, उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार। मेहदी इफादी अपने ख़त में किससे मुखातब हैं? तो मेहदी इफादी जो है अपने ख़त में मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी से मुखातब है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग
ایک سنگین مسئلہ ہے, سنگین. آپشن سی سنگین. نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ تو نظام شمسی میں زمین کی حیثیت سیارہ کی ہے, سیارہ. سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو سر سید نے تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا, تہذیب الاخلاق. سر سید نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا. ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی جو تھے وہ انگریزی زبان کے استاد تھے, انگریزی. آپشن سی انگریزی. کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو گرہن کہتے ہیں, گرہن. سی گرہن. عبد الغفور شہباز کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ تو عبد الغفور شہباز کا تعلق بہار سے ہے, بی بہار. مناظر قدرت کے شاعر کون ہے؟ تو مناظر قدرت کے شاعر چک بست ہے, سی. اس کا دوسرا نام مناظر فطرت بھی ہے. مناظر فطرت پوچھے یا مناظر قدرت پوچھے تو مناظر فطرت یا مناظر قدرت, اس کے شاعر جو ہیں وہ چک بست ہے, سی. کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے, قصیدہ, بی قصیدہ. انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو انڈیا گیٹ دلی میں ہے, اے. فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقے کے مسائل کو ابھارا ہے؟ تو ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کمزور طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے, کمزور طبقہ. نظم ہم نوجوان ہیں کہ شاعر کون ہے؟ تو ہم نوجوان ہیں کہ شاعر پرویز شاہدی ہے, پرویز شاہدی. نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ تو بجلی کا کھمبا ندا فاضلی کی نظم ہے اور وہ ایک آزاد نظم ہے, آزاد. واقعہ کربلا کے علاوہ کسی فرد پر مرثیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مرثیہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے لیے خاص ہے, لیکن اگر ان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی انسان پر مرثیہ لکھا جائے تو اس مرثیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس مرثیہ کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے, سی شخصی مرثیہ. سر سید نے 1869 میں کس ملک کا سفر کیا؟ تو سر سید نے 1869 میں انگلستان کا سفر کیا, انگلستان. قمر جہاں نے ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو قمر جہاں نے ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم پٹنہ یونیورسٹی سے حاصل کی, پٹنہ یونیورسٹی. سید محمد جعفری کی سن پیدائش کیا ہے؟ تو سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے تھے؟ 1905 لاہور میں, 1905. عالمی حدت کس نوعیت کا مضمون ہے؟ یہ جو عالمی حدت نام سے چیپٹر ہے وہ کس پرکار کا مضمون ہے؟ تو وہ ایک سائنسی مضمون ہے, سی سائنسی. نگار عظیم کس حیثیت سے مشہور ہے؟ تو نگار عظیم جو ہے وہ افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے, افسانہ نگار. افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ہی مرد کردار ہے, اس کا نام بتائیے. تو افسانہ آشیانہ پتہ, کٹی ہوئی شاخ پتہ ہے, کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا ہے, اور یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے. تو اس میں ایک مرد کردار ہے, اس مرد کردار کا نام بتانا ہے, تو وہ کردار ہے اسد, اسد. جگناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو جگناتھ آزاد کا انتقال 2004 میں ہوا تھا, 2004. افسانہ فرار میں محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ افسانہ فرار کس کا ہے؟ یہ سید محسن کا ہے. اس میں جو محمود کردار ہے اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو محمود کی اہلیہ کا نام تھا زبیدہ, زبیدہ. بقاؤلی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو بقاؤلی گلزار نسیم کا کردار ہے, گلزار نسیم. راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی جو تھے وہ افسانہ نگار تھے, سی افسانہ نگار. زیر نصاب مصحفی کی مثنوی کا عنوان بتائیے, یعنی ان چاروں میں سے مصحفی کی کون سی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟
تو مصحفی کی لکھی ہوئی مثنوی کا نام ہے جذبہ عشق، ڈی جذبہ عشق۔ نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو نسیم کا جو پورا نام تھا وہ دیا شنکر نسیم، دیا شنکر نسیم، نسیم کا پورا نام دیا شنکر نسیم۔ مثنوی زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جہاں سے میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں وہاں پر ادھر ادھر بچے چلا رہے ہیں، تو تھوڑی بہت آپ کو آواز آ رہی ہوگی بیک گراؤنڈ میں، جس سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے۔ ان آوازوں کو آپ نظر انداز کیجئے، اور میں جو سوالات آپ کو دے رہا ہوں ان سوالوں کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے کہ آپ کے بہار بورڈ میں اچھے نمبر آئیں گے۔ تو آپ بورڈ پہ میں ہاتھ سے آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اور میں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، اور اس کے علاوہ پلس میں عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں۔ تو اور لوگ جو آپ کو یوٹیوب پہ پڑھا رہے ہیں ان میں اور میرے سوالات میں آپ کو بہت انتر میں، وہ لوگ کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں، لیکن جو اردو کا تلفظ اور املا وغیرہ جو یہاں سے آپ کو ٹھیک ہوگا وہ کہیں کسی اور کے ویڈیو میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے اسکول میں جو اردو کے ٹیچر ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کس کا ویڈیو دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ مثنوی زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ تو مثنوی زہر عشق شوق لکھنوی کی ہے، شوق لکھنوی، اے شوق لکھنوی۔ مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ تو مرزا غالب کا جو لقب تھا وہ مرزا نوشہ تھا، مرزا نوشہ۔ نظم کھڑا ڈنر کس طرح کی نظم ہے؟ تو کھڑا ڈنر جو ہے وہ ایک مزاحیہ نظم ہے، مزاحیہ۔ مزاحیہ نظم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی نظم جس میں کسی چیز پر تنقید کی جائے، کسی پر طنز کیا جائے۔ جیسے کھڑا ڈنر جو کیا ہے، اس میں کھڑے ہو کر جو لوگ کھاتے ہیں شادی بیاہ میں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ایسی نظم کو مزاحیہ کہا جاتا ہے۔ تو کھڑا ڈنر جو ہے سید محمد جعفری کی نظم ہے، اور اس نظم میں بوفے ڈنر کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، مزاحیہ۔ ان میں سے سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ کون ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ ہے آدمی کے روپ، اے۔ توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا؟ توبۃ النصوح جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے کب منظر عام پر آیا تھا؟ تو 1877 میں، سی 1877۔ اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اختر جو ہے وہ جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اختر کون ہے؟ تو آپ نے افسانہ بھابی جان پڑھا ہے، تو افسانہ بھابی جان کا جو مرکزی کردار ہے رقیہ بھابی، تو رقیہ کے دیور کا نام تھا اختر، تو اختر جو ہے وہ جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آریہ بھٹ کا سن پیدائش بتائیے، یعنی آریہ بھٹ کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 476، 476۔ کس عمر میں غالب کی شادی ہوئی؟ یعنی غالب جو تھے ان کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ تو غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ یعنی غالب کی بیوی کا نام ہے امراؤ بیگم اور سسر کا نام ہے الہی بخش خاں معروف، تو غالب کی شادی جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ جگنات آزاد کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو جگنات آزاد کا تعلق جو ہے وہ عیسیٰ خیل پاکستان سے ہے، عیسیٰ خیل پاکستان۔ چکبست کا انتقال کب ہوا؟ تو چکبست کا انتقال جو ہے وہ 1926 میں رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر ہوا تھا، 1926 رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر دماغ پر۔ مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ تو مکتوب شہباز میں بشرا جو تھی وہ بیٹی تھی، بیٹی۔ غالب کی بیگم کا کیا نام تھا؟ بیگم یعنی بیوی، تو غالب کی بیوی کا نام تھا امراؤ بیگم، امراؤ بیگم۔ حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ تو حمیدہ جو تھی وہ نصوح کی بیٹی تھی، آپشن اے۔ نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ تو نذیر احمد نے دلی کالج میں داخلہ لیا تھا، سی دلی کالج۔
اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے کس کو؟ تو اردو کا پہلا ناول جو ہے وہ میرات العروس ہے. سی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے میرات العروس. آریہ سدھانت اور تنتر نام کی کتاب کے مصنف کون ہے؟ آریہ سدھانت اور تنتر جو ہے یہ آریہ بھٹ کی کتاب ہے. آریہ بھٹ. بودھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ تو بودھ مذہب میں نروان کا تصور خدا کا عرفان ہے. سی خدا کا عرفان. ان کتابوں میں سر سید کی تخلیق کون سی ہے؟ یعنی ان کتابوں میں سے سر سید کی کتاب کون سی ہے؟ تو آثار السنادید. اے آثار السنادید. سراج علی برکت علی کا رشتے میں کون تھا؟ تو سراج علی جو ہے وہ برکت علی کا بیٹا تھا. اے بیٹا. نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے. سی عکس. قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو قمر جہاں کا تعلق سمستی پور سے ہے. سی سمستی پور. سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی وفات 1980 میں ہوئی تھی. اے 1980. سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا ہے؟ تو سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام ہے. اے. راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی جو ہے وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. بی. بھیم راؤ کا کس سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا؟ تو بھیم راؤ کا جو داخلہ ہوا تھا پہلی مرتبہ اسکول میں اس وقت وہ 5 سال کے تھے. 5 سال. ڈی. شامل نصاب نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ تو بجلی کا کھمبا جو ہے وہ ندا فاضلی کی نظم ہے. ڈی ندا فاضلی. بیدی سے انٹرویو لینے والی کون ہے؟ تو بیدی سے جو انٹرویو لیا تھا اس کا نام ہے عصمت چغتائی. عصمت چغتائی نے بیدی کا انٹرویو لیا تھا. اے. انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر جو ہے وہ انگریزوں نے کی تھی. تعمیر بولتے ہیں بنانے کو. تو انڈیا گیٹ کو کس نے بنایا تھا؟ انگریزوں نے. سوال نمبر 100. نذیر احمد کے والد کا کیا نام ہے؟ تو نذیر احمد کے والد کا نام ہے سعادت علی. سین سے سعادت علی. اے. یہ ہو گئے 100 سوالات. یہ وہ سوالات ہیں جو بہار بورڈ میں آنے والے ہیں 2025 میں. اگر آپ نے میرے ان سوالات کو دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ان ویڈیوز کے بارے میں بتائیں.